السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی 1 ماہ سے میں ناول اپلوڈ نہیں کر پا رہی تھی، تو اس کے لیے بہت معذرت۔ اب انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ آپ کو 1 ویک میں کم از کم 2 سے 3 ناولز تو ضرور ہی سننے کو ملیں۔ آج میں سپاس گزار کے ایپیسوڈ 7 ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کی بات پہ شمشاد کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کیسی شرط؟ حمدان آپ کے بارے میں مجھ سے آئندہ کوئی بات نہیں کرے گا، اور یہ بات پہلے آپ کو سمجھنا ہوگی کہ آپ خود اس بچے سے میرے متعلق بات نہیں کریں گے۔ وہ اس کی بات پہ اس کی شکل دیکھنے لگا تو فاطمہ نے نظریں چرا لیں۔ رشتے کے وقت میرے نہ بات کرنے کی شرط رکھی گئی تھی، تو میں نے تو کبھی آپ سے بات کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی، نہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوئی کوشش کی۔ اب اس بچے کے بات کرنے سے آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کیا مجھے اپنی زندگی میں کہاں بولنا ہے، کیا بولنا ہے، آپ سے پوچھ کر کرنا ہوگا؟ اسے برا لگا تھا، بالکل برا لگا تھا، کیونکہ اس کی مردانہ انا یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس کی ہر بات پہ آمنا و صدقنا کہہ دے۔ وہ جس ماحول میں پلا بڑا تھا وہاں عورتوں کی کم ہی سنی جاتی تھی۔ اس نے گھر میں اپنی ماں کی بھی کم ہی سنی تھی، اور وہی کرتا تھا جو اس کا من کہتا، اور یہاں وہ اس کی سنے چلے جا رہا تھا۔ آپ اس سے میرے بارے میں پوچھتے رہیں گے، زبانی طریقے سے پیغامات پہنچاتے رہیں گے، وہ ہر بات میں آپ کی بات کرے گا، تو کیا میں ڈسٹرب نہیں ہوں گی؟ شمشاد نے ابرو جھکا کر اسے دیکھا۔ اس میں کیا ڈسٹرب ہونے والی بات ہے؟ میں بالکل نہیں سمجھ پا رہا۔ اب اسے کیا سمجھاتی کہ وہ اس کی بات کرتا ہے تو حمدان من و من اسے بتا دیتا ہے، اور وہ اپنے دل کو اسے سوچنے سے روک نہیں پا رہی۔ وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح سے سوچنے لگتی ہے کہ اس کا ایک عدد منگیتر ہے جو اسے چاہتا ہے، اس کی پرواہ کرتا ہے، اور سارا مسئلہ یہی تھا کہ وہ عام لڑکی نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ فی الحال اس کی زندگی سے کسی آسیب کی طرح غائب ہو جائے، تاکہ اس کا نشان تک باقی نہ رہے۔ اسی طرح وہ یکسو ہو کر پڑھائی کر پائے گی۔ مگر میں ہوتی ہوں ڈسٹرب۔ آپ مہربانی فرما کر اسے میرا تذکرہ مت کیا کریں۔ ایک ٹھنڈی آہ شمشاد کے منہ سے نکلی اور اس نے سر ہلایا۔ وہ سر جو وہ ہلانا نہیں چاہتا تھا وہ ہل گیا، نہ جانے کیوں۔ وہ اس لڑکی کے سامنے ایسا بے بس ہو جاتا تھا کہ اس کی کہی سب مان لیتا تھا۔ ایسا کیا تھا اس میں کہ دل عجب طرح سے اس کی جانب کھینچتا تھا؟ نہیں کروں گا۔ اور کچھ؟ فاطمہ نے سر نفی میں ہلایا۔ کیا کوئی شرط میں بھی رکھنے کے لائق ہوں، یا میرا بس کام مانتے رہنا ہے؟ اس کے سوال پہ فاطمہ کا دل ڈر گیا۔ وہ اس کی کسی شرط کی پابند نہیں ہونا چاہتی تھی، پھر بھی اس نے سر ہلایا کہ وہ کہے کیا کہنا چاہتا ہے۔ لیکن اس ہاں میں یہ اعتراف نہ تھا کہ وہ اس کی شرط مان بھی جائے گی۔ شمشاد نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا، پھر بولا، ابھی نہیں، میں اپنی شرط کو آنے والے وقت پہ اٹھاتا ہوں۔ فاطمہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ ایسا کیا تھا کہ وہ ابھی نہیں کہنا چاہتا تھا اور آنے والے وقت کے لیے ادھار کر رہا تھا؟ اسے آنے والے وقت سے ڈر لگا تھا۔ رابطہ میں نہیں رکھ سکتا، آپ سے کبھی مل نہیں سکتا، حمدان تک سے بات نہیں کر سکتا، میرے نام کی انگوٹھی آپ کی انگلی میں نہیں ہے، کیا میں کہیں آپ کی زندگی میں ہوں بھی یا نہیں؟ وہ خاموش رہی تھی۔ انگوٹھی اس نے گم ہونے کے ڈر سے امی کے پاس رکھوا دی تھی، لیکن اسے وضاحت نہ دی گئی۔ اپنی وضاحت دینا آئے نور فاطمہ گل کو دنیا کا مشکل ترین کام لگتا تھا۔ شمشاد نے اس کی خاموشی پہ ایک گہری نظر اس پہ ڈالی اور تلہی سے مسکرا دیا۔ اسے دیکھ کر جو چمک فاطمہ کی نظروں میں چہرے پہ آنا چاہیے تھی وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ اب بھی اسی طرح اجنبی تھے جیسے پہلے تھے۔ میں حمدان کا چاچو ہوں، میں اس کی ٹیوٹر ہوں، اور بس۔ اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا اور تیزی سے واپس مڑ گیا۔ فاطمہ نے اس کے تیزی سے ڈگ بھرتے قدموں کو دیکھا۔ اس کا کہا آخری جملہ اس کے ذہن میں اٹک کر رہ گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر ہوئی تو امی اسے پھر سے ویسے ہی نظروں سے گھور رہی تھیں جیسے پہلے دیکھتی تھیں۔ بات ہی کرنا ہوتی ہے تو اندر بلا کر کیا کرو، یوں دروازے میں کھڑے ہو کر بات کرنے سے 100 باتیں بنیں گی۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ وہ اپنی ماں کو کبھی نہیں سمجھا سکتی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے حساب سے سمجھتی تھی۔ جب خود بات کرنا ہوگی تو بلا لوں گی۔ ابھی وہ خود حمدان کی بات کرنے آیا تھا، آئندہ یہ نوبت بھی نہیں آئے گی۔ امی نے حائف سی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس لڑکی سے کوئی بعید بھی نہیں تھی، کب کیا کر جاتی۔ چپکے سے انگوٹھی اٹھاتی اور کہتی یہ لو،
اور پھر واپس لوٹ کر مت دیکھنا، اور پھر کسی کھانے پہ سہولت سے ماں باپ کو بتا دیتی کہ شمشاد سے تعلق توڑ لیا ہے میں نے، اب اس موضوع پہ کوئی بات نہ کرے۔ ہاں وہ یہ سب کر سکتی تھی، انہیں ڈر لگتا تھا۔ اولاد جب مضبوط ہو جائے تو ڈر لگنے ہی لگتا ہے، اور فاطمہ اپنی شخصیت میں اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ انہیں سچ میں اسے ڈر لگتا تھا۔ کہیں کچھ ہوا؟ اس نے کوپ سے ماں کی بات کاٹی۔ کچھ نہیں ہوا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے ماں کا شانہ نرمی سے تھپکا اور اندر چلی گئی۔ یہ اس کی طرف سے دلاسا تھا کہ امی کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہوں نے گہرے گہرے سانس لیے اور اپنا سینہ تھپکا۔ یہ ان کی خود کو تسلی تھی کہ کچھ نہیں ہوا، لیکن جب تک وہ ساری بات ابا سے نہ کہہ دیتی تسلی کہاں ہونی تھی۔ یہ بھی ہمارے ہاں کی اکثر ماؤں کی سائیکی ہے۔ سمی نے اسی طرح ڈرتے ڈرتے ابا کے پاس جا کر ساری رودات بتاتے ہوئے کہا، مجھے اس لڑکی سے ڈر لگتا ہے، آپ کو منگنی نہیں کرنا چاہیے تھی، سیدھا سیدھا نکاح کرتے۔ ابا کچھ سوچ میں پڑ گئے۔ وہ کتنی دیر اپنے کمرے میں کتابیں کھولے اپنی حالی انگلی کو دیکھتی رہی تھی۔ قیمتی انگوٹھی کے کھو جانے کا ڈر اس کی مالیت سے جڑا تھا، نہ کہ اس تعلق سے جو نیا نیا بنا تھا۔ کیا واقعی اس کے دل میں اس رشتے کو لے کر کوئی جگہ بن ہی نہیں پائی تھی، یا وہ ضد پہ اڑ کر اسے بنانا ہی نہیں چاہتی تھی؟ اس کی ایک ہم جماعت منگنی شدہ تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک نازک سی انگوٹھی ہمیشہ رہتی، جسے وہ اکثر دیکھ کر مسکراتی پائی جاتی، اور دیگر لڑکیاں اسے چھیڑتے ہوئے۔ اس عمر کی ایسی نسبتوں میں ایسا ہی دیکھنے میں آتا ہے۔ دیگر لڑکیاں آہیں بھرتی کہ دیکھو اسے تو جیون ساتھی مل بھی گیا، اور ہم ایسے ہی بیٹھی ہیں۔ کیسی خوش قسمت تھی نا وہ، جس پہ سب رشک کرتی تھیں۔ وہ حیران ہوتی کہ اتنی سی عمر میں انہیں ساتھی مل جانے کی کتنی فکر ہے۔ کیا ان کے پاس زندگی میں کوئی مقصد نہیں تھا ایک شادی کے سوا؟ پھر وہ اپنی اس ہم جماعت کو دیکھتی جو منگنی شدہ تھی، اور ایسی آہوں پہ یوں مسکراتی جیسے نانگا پربت سر کر آئی ہو۔ وہ اپنے آپ پہ حیران ہوتی کہ وہ بھی اسی فہرست میں شامل ہے، لیکن نہ ہاتھ میں انگوٹھی ہے، نہ چہرے پہ کوئی ایسی مسکان، نہ ذہن میں ایسی سوچیں جن پہ گھنٹوں اکیلے بیٹھ کر مسکرایا جا سکے۔ اسے تو یہ تک بھی احساس نہ ہوا کہ وہ کیٹو پہ جا کر جھنڈا گاڑ آئی ہے، مطلب کہ ایک عدد منگیتر رکھتی ہے۔ نہ اس نے کبھی کسی کو خبر لگنے دی تھی۔ پھر شمشاد کا کہا جملہ وہی ذہن میں اٹک گیا۔ ہمدان اس کے بعد سے آنا تو شروع ہو گیا، لیکن آتے ہی کتابیں نکالتا اور پڑھنا شروع کر دیتا۔ اسے یاد کر کے سناتا اور بنا کوئی بات کیے چلا جاتا۔ فاطمہ کو اس کے ایسے رویے کی عادت نہیں تھی۔ یوں لگتا تھا وہ اس سے خفا ہے، اپنی ناراضگی جتا رہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اب بات نہیں کروں گا، اچھی طرح باور کروا رہا ہے کہ میں پڑھنے آتا ہوں، باتیں کرنے نہیں، اس لیے اب سے کچھ نہیں بولوں گا۔ اسے خود ہی کہنا پڑا، اب یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھ سے ناراض ہی ہو جاؤ۔ اس کا کام چیک کرتے ہوئے اس نے سنجیدہ صورت لے کر بیٹھے ہمدان کو دیکھا۔ ناراض نہیں ہوں۔ ناراض ہوتا تو منہ یوں نہ ہوتا، تو منہ یوں ہوتا نا۔ اس نے منہ کا غبارہ بنا کر دکھایا تو فاطمہ کی ہنسی نکل گئی۔ لیکن بات بھی تو نہیں کرتے، بات کی تو پھر کہیں گی کہ کل سے مت آنا۔ اب نہیں کہوں گی۔ ہمدان نے اسے آنکھیں سکوڑ کر بغور دیکھا۔ اب یاد رکھیے گا۔ فاطمہ نے سر ہلایا۔ وہ بھلا اس کے بولنے سے کہاں تنگ ہوتی تھی؟ وہ تو اس کا پالتو مٹھو تھا جس کی باتیں اسے پرسکون کر دیتی، ہنسا دیتی۔ تنگ تو وہ چاچو کے ذکر سے ہوتی تھی، بس وہ چاچو کی باتیں نہ کیا کرے تو وہ تو اتنی چنی منی سی خواہش رکھتی تھی۔ گھر پہ سب خیریت ہے؟ کام دیکھتے ہوئے اس نے یوں ہی پوچھ لیا۔ یہ سوال وہ عموماً کیا کرتی تھی جب اس کا شمشاد سے کوئی رشتہ نہ تھا، اور جب ہو گیا تھا تو بھی پوچھ لیتی۔ میں بے گھر ہوں۔ فاطمہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ میرا کوئی گھر نہیں، کوئی گھر والے نہیں۔ اس نے اب بھی ناسمجھی سے ہی اسے دیکھا۔ کس نے کہا یہ؟ چاچو نے کہا تھا کہ آپ کے لیے میں بے گھر ہوں، نہ میرا گھر ہے اور نہ کوئی گھر والے۔ وہ سمجھ گئی تھی، اسی لیے خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد سے ہمدان نے کبھی شمشاد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ معلوم نہیں شمشاد ہی بات نہیں کرتا تھا یا بات کر کے اسے سختی سے منع کر دیتا تھا کہ فاطمہ کے سامنے خاموش رہے۔ فاطمہ نے یہ بھی سوال کرنا خود سے چھوڑ دیا کہ گھر پہ سب خیریت ہے۔ کم از کم اس سے وہ یکسو ہو کر پڑھنے لگی تھی۔ اس کے فائنل قریب ہی تھے۔ دن رات اسے بس ایک ہی چیز کی فکر تھی کہ اسے اپنا بہترین دینا ہے، اور پھر ساتھ پوری دل جمی سے دعا بھی کرنی ہے۔ بہترین کوشش اور دل سے کی گئی ڈھیروں دعا کا نتیجہ کبھی برا آ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ تہجد کے وقت جاگ جاتی، پہلے نوافل پڑھ کر دعا کرتی اور پھر پڑھنے بیٹھ جاتی۔
صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور اپنے کاموں کا آغاز علی الصبح ہی کرنا چاہیے۔ جو مہلوک بھی صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلے وہ بہترین رزق پا لیتی ہے۔ اس نے یہی گر اپنایا تھا۔ وہ رات کو وقت سے کھانا کھا کر سو جایا کرتی تھی۔ رات میں دیر تک پڑھائی اس نے ترک کر کے صبح جلدی اٹھ کر پڑھنے کا کلیہ اپنایا تھا۔ اسے سبق زیادہ بہتر یاد ہوتا تھا۔ امتحانات آئے اور ختم بھی ہو گئے، لیکن سب کے سب بہترین ہوئے۔ اس نے اگلے سال کی کتابیں ابا سے منگا کر انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کالج کھلنے سے قبل ہی اس کی دیگر ہم جماعتیں اکیڈمیز لگوا کر کورس مکمل کر رہی ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کر سکتی تھی، لیکن خود سے اس نے پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیا۔ سائنس نہ صحیح، آرٹس کے مضامین تو وہ خود سے تیار کر سکتی تھی۔ وقت ضائع کرنا اس نے ایک عرصہ ہوا چھوڑ دیا تھا کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے وقت پھر اسے ضائع ہونے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس دنیا میں کامیابی اسی کا مقدر بنتی ہے جو مسلسل لگا رہے، یہ دیکھے بنا کہ وہ کتنا کامیاب اور کتنا ناکام ہو رہا ہے۔ جو انسان یہ راز پا لیتا ہے کہ مسلسل لگے رہنا ہی اصل چابی ہے جو بند تالوں کو کھولتی ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے۔ جس دن اس کا نتیجہ آیا وہ بے یقینی کا دن تھا کہ بنا کسی ٹیوٹر اور اکیڈمی کے اس لڑکی نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا تھا۔ ابا اسے اپنے ساتھ لگا کر سسکنے لگے تھے تو وہ بھی آپ دیدہ ہو گئی۔ فاطمہ، ناممکن کو کیسے ممکن بنایا جاتا ہے یہ میں نے تم سے سیکھا ہے میری بیٹی۔ تمہاری کوششیں مجھے دیوانے کا خواب لگتی تھیں، لیکن تم نے ثابت کیا کہ تمہارے جیسے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے والا انسان تو پہاڑ بھی ہلا سکتا ہے، تو ڈاکٹر بننا کیا مشکل ہے۔ نمبروں سے زیادہ بے یقینی ابا کی بات سے ہوئی تھی۔ ابا نے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی۔ باپ کے منہ سے نکلی بات نے اسے باور کرا دیا تھا کہ محنت کا صلہ صرف کامیابی کی صورت میں نہیں بلکہ اور صورتوں میں بھی مل جاتا ہے۔ ابا کے الفاظ کسی امرت سے کم نہ تھے جنہوں نے اسے نئے عزم سے بڑھنے کے لیے ایندھن مہیا کیا تھا۔ امی نے اس دن محلے بھر میں مٹھائی بانٹی تھی جو ابا خوشی خوشی لائے تھے۔ فاطمہ کو کامیابی کی دو خوشیاں تھیں، ایک نمبروں کی اور دوسری امی ابا کی اس کی کامیابی پہ خوش ہونے کی۔ پہلی خوشی کا تو اس نے پہلے سے تصور کر رکھا تھا، لیکن دوسری خوشی کا اسے تصور بھی نہیں تھا۔ شام میں شمشاد کی امی اور دونوں بھابیاں آئی تھیں، ہمدان بھی ساتھ تھا۔ مٹھائی کا ایک بڑا ڈبہ میز پہ دھرا تھا جب وہ ان سب سے ملنے آئی جو گلے مل کر اسے مبارکباد دے رہی تھیں۔ ہمدان نے ماں کے ہاتھ سے ایک بڑا تھیلا تھام کر دیا۔ اس میں تحفے ہیں، بڑے رازدارانہ انداز میں اس نے بتایا۔ کیسے تحفے؟ فاطمہ بھی اسی انداز سے پوچھنے لگی۔ میں نے نہیں لیے، وہ کسی اور نے لیے ہیں، دیکھ کر بتائیں کہ پسند آئے یا نہیں۔ اس کے کسی اور کہنے پہ اسے ہنسی آ گئی جسے وہ چھپا گئی تھی۔ دیکھ لوں گی لیکن بعد میں۔ یوں سب کے سامنے تحائف کھول کھول کر دیکھنا اسے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ تمہاری انگوٹھی کہاں ہے بیٹا؟ اس کی ہونے والی ساس کسی ایکس رے مشین کے فرائض انجام دے رہی تھیں۔ فاطمہ نے چونک کر ساس کو دیکھا اور پھر اپنی حالی انگلی کو۔ اس کی انگلی تو ہمیشہ حالی ہی ہوتی تھی۔ بچی ہے نا تو ڈرتی ہے کہ کہیں گم نہ ہو جائے، اسی لیے اتار کر مجھے دے دی کہ امی آپ سنبھال لیں۔ کالج آنا جانا ہوتا ہے، 100 بار ہاتھ دھوتے ہوئے اتارتی ہے تو ڈر لگا رہتا ہے گم ہو جانے کا۔ یہ وضاحت امی نے دی تھی جو سچی بھی تھی۔ شاید امی پہلی بار روایتی ماؤں کی طرح اس کی ڈھال بنی تھی۔ لڑکیوں کو اپنے سہاگ کی نشانیاں پہن کر رکھنی چاہیے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ان کے سر کا سائیں موجود ہے۔ ہمارے خاندان میں ان باتوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر اتنی ذمہ داری تو انسان کو اپنی چیزوں کی اٹھانی چاہیے کہ قیمتی چیزوں کو سنبھال کر رکھا جائے اور انہیں گم نہ ہونے دیا جائے۔ تبھی ہمدان کی ممی اور تائی اتنا سچ سنور کر آئی تھیں۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے سونے کی کان بنی پھرتی تھیں، کم از کم فاطمہ نے تو جب بھی دیکھا کہ اپنی کتابوں کو بھی ادھر ادھر رکھ کر بھول جاتی ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ پڑھائی کے لیے وہ کتنی حساس ہے، اسی لیے وہاں لا کر مارا تھا کہ اس کی سی تک نہ نکل سکے۔ فاطمہ نے ضبط سے سر جھکا لیا۔ امی پھیکا سا مسکرا دیں۔ راہما نے سنا کہ چاچی نے اتنی شاندار کامیابی حاصل کی ہے تو کہتی ہے کہ میں بھی ان کی طرح ڈاکٹر بنوں گی۔ ہمدان کی ممی نے جھٹ سے بات بدلنا چاہی۔ وہ یہاں خوشی بانٹنے آئے تھے اور ساس نے ماحول میں تناؤ زیادہ کر دیا تھا۔ بڑی بہو تو چائے کے ساتھ بنی اشیاء سے محظوظ ہو رہی تھیں۔ ان کی اس تمام گفتگو میں دلچسپی صفر تھی۔ فاطمہ کسی کے لیے رول ماڈل بن گئی تھی، یہ سننا بھی عجب طرح سے خوشی دے رہا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہمارے ہاں تو لڑکے اتنا نہیں پڑھتے، لڑکیاں کہاں پڑھیں گی؟
اس کی ساس نے عجیب طرح سے جتایا جس پہ فاطمہ کا ماتھا ٹھمکا۔ کیا وہ یہاں ہر بات پہ اسے جتانے آئی تھیں کہ اس کی پڑھائی ان کی آنکھ میں کس بری طرح چبھ رہی ہے؟ یہ تو بس شمشاد کی خواہش تھی کہ اسے پڑھی لکھی بیوی چاہیے، وہ بھی ڈاکٹر، ورنہ ہمارے خاندان کی بہویں بیٹیاں اتنا نہیں پڑھتی۔ اس جملے پہ اس کا دل تھم گیا۔ ایک نئی سوچ نے اسے گھیر لیا تھا کہ کیا وہ اس لیے چنی گئی تھی کہ وہ ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتی تھی، لیکن اس کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے، اور اس کی صورت شمشاد کو اپنی خواہش کی تکمیل ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ کیا شمشاد اپنی کسی خواہش کو اس میں ڈھونڈ رہا تھا؟ اوہو ماما، وہ تو پرانی نسل تک بات محدود تھی، اب تو راہما کو بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ اور اس ہمدان کا حال تو آپ نے دیکھا ہی ہے۔ ہمدان کی ممی نے نرمی سے بات سنبھالنے کی کوشش کی، ساس تو کسی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ گھوم پھر کر بات پھر فاطمہ کی پڑھائی پہ آ جاتی۔ نسل کوئی بھی ہو، آج کل یونیورسٹیوں کا ماحول اس قابل نہیں ہے کہ بچیوں کو پڑھنے بھیجا جائے۔ دنیا کہاں سے کہاں نکل رہی ہے اور ہم بچیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیج سکتے۔ ابا نے نرمی سے اپنی بات کی۔ وہ بھلے بیٹی کو پڑھانے کے قابل نہیں تھے، لیکن پڑھائی کے مخالف بھی تو نہیں تھے، تو پھر ایسی ویسی کوئی بات کیوں آسانی سے ہضم کر لیتے؟ ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو اپنی خاندانی عزت کو دیکھنا ہے۔ ماما، یہ سب بات کی باتیں ہیں۔ اس وقت تو ہم فاطمہ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ مسز ممتاز تھیں تو چھوٹی بہو، لیکن بڑی کے مقابلے میں سمجھدار لگتی تھی۔ بڑی بہو تو بس کھانے سے انصاف کرنے وہاں بیٹھی تھی۔ یہ لو بیٹا۔ اس کی ساس نے سر ہلا کر اپنے پرس میں سے ہزار ہزار کے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے جو اس نے تھام لیے۔ امی ان کا اس تکلف پہ شکریہ ادا کرنے لگیں۔ باقی سب کے لیے ماحول پھر سے معمول پہ آ گیا تھا، لیکن اس کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ گھر میں کتنا سناٹا چھا گیا ہے، رونق ختم ہو گئی ہے بچوں کے جانے سے۔ زیور بابا نے گہری سانس بھری۔ ان کا اپنا تو کوئی خاندان تھا نہیں، تو یہی ان کا خاندان تھا۔ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپا یہی کیا تھا۔ اس گھر کا ہر سکھ ان کا سکھ اور ہر دکھ ان کا دکھ تھا۔ ابھی تو شکر ہے کہ دانش صاحب ادھر آ گئے ہیں اور ان کے بچوں کی وجہ سے گھر میں کچھ نہ کچھ تو رونق رہتی ہے، ورنہ تو گھر کاٹنے کو دوڑتا۔ دانش کے بچے ویسے پر اعتماد نہیں تھے جیسے ولید کے تھے، نہ وہ زیادہ بولتے تھے، نہ چیختے چلاتے اور شرارتیں کرتے تھے۔ بچے ان دو کاموں سے دور رہیں تو تشویش کی بات ہوتی ہے۔ زیور بابا نے سر ہلایا، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت تھی کہ دانش کی بیگم جو ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتی ہے، اس کا کیا کیا جاتا؟ جو عرصے سے شوہر اور بچوں کا درد سر تھی اور اب اس گھر کے مکینوں کا سر درد بنتی جا رہی تھی۔ پچھلی شام ہی جب زیور بابا خود سے پودوں کی کانٹ چھانٹ کر رہے تھے کہ مالی کے کام سے وہ زیادہ مطمئن نہیں رہتے تھے، اور اذکار ان کے ساتھ کھڑا اس سارے عمل کو دیکھتا ہوا سوالات کر رہا تھا، تو رتابہ باہر آئی تھی۔ اس نے دور کھڑے ہوئے اذکار کو غصے سے بلایا تھا۔ ذکی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ انگریزی میں چلائی۔ ذکی کام کر رہ گیا تھا، اس کا پھیکا پڑتا رنگ زیور بابا سے مخفی نہ رہ سکا۔ میں پودوں کو دیکھ رہا ہوں۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے ماں کو جواب دیا، تم مالی نہیں ہو، جس کا کام ہے اسے کرنے دو، اور اس گھر کے نوکروں سے دور رہو۔ گفتگو انگریزی میں تھی، لیکن زیور بابا کی ساری زندگی اسی گھر میں گزری تھی، ان مکینوں کے درمیان جس کا معمول تھا انگریزی میں بات کرنا۔ وہ سمجھ سکتے تھے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ اذکار نے بے بسی سے زیور بابا کو دیکھا، جو نرمی سے مسکرا دیے۔ ان کے چہرے پہ کوئی ناگوار تاثر نہیں ابھرا تھا۔ اذکار کو تسلی ہوئی کہ وہ رتابہ کی بات نہیں سمجھ سکے۔ تبھی اس کا اطمینان اگلے پل ہی رخصت ہو گیا جب زیور بابا نے اسے سر سے اشارہ کیا کہ وہ اندر چلا جائے۔ اذکار کو شرمندگی نے گھیر لیا کہ زیور بابا گفتگو سمجھ گئے تھے، اسی لیے تو اسے اندر جانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ ان کی دل آزاری نہیں چاہتا تھا۔ بھلے وہ اس گھر کے نوکر تھے، لیکن ان کے انداز میں ایک ایسے پدرانہ شفقت تھی جو اسے دادا سے درکار تھی۔ دادا کا اس سے اچھا تعلق تھا، لیکن ویسا نہیں جسے دوستی کہا جا سکے۔ ان کی ایک الگ سے کلف زدہ شخصیت تھی جو انہیں اپنی ہی اولاد سے کھل کر محبت کرنے سے روکتی تھی۔ اولاد اور اس کی اولاد کے قریب ہونا اور دوستی کرنا ان کی شخصیت کے خلاف تھا۔ اصول رشتوں سے کہیں بڑے تھے، اور اصول کہتے تھے کہ اولاد سے محبت ایک حد میں رہ کر کرو، اور وہ حد بے حد محدود تھی۔ اسی لیے اس گھر میں اسے سب سے زیادہ محبت زیور بابا سے تھی، جن کے وجود سے اسے عجیب قسم کا انس تھا۔ آئی ایم سوری بابا،
وہ سر جھکا کر معذرت کرتا بنا ان کی طرف دیکھے اندر چلا گیا تھا۔ زیور بابا کو صرف ایک بات کا افسوس تھا، اور وہ تھا اس بچے کی ذہنی حالت کا جسے وہ محسوس کر سکتے تھے، لیکن اس کی بہتری کے لیے وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے، کیونکہ بہرحال کتنے ہی وفادار پرانے ہی صحیح وہ اس گھر کے نوکر ہی تو تھے۔ مکینوں کے درمیان اٹھنے بیٹھنے، محبت اور عزت پانے سے ان کا رتبہ نہیں بدل گیا تھا۔ یہ بات وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ رتابہ نے اسکار کا ہاتھ مضبوطی سے تھامنے سے پہلے ایک بار زور سے جھٹکا اور ہلکا سا کان مروڑا۔ ذکی کے منہ سے سی تک نہ نکلی۔ وہ ماں کی ایسی ہلکی پھلکی مار کا عادی تھا۔ اسے یہ جسمانی مار اتنا متاثر نہیں کرتی تھی جتنا وہ ذہنی اذیت جو ماں اسے مختلف صورتوں میں دیتی تھی۔ رتابہ نے ہوشمگی نگاہوں سے زیور بابا کو دیکھا جو ہنوز اپنے کام میں مگن تھے۔ اس بڈھے کا علاج کرنا پڑے گا، وہ منہ میں بڑبڑائی اور اسکار کو گھسیٹ کر اندر لے گئی، اور زیور بابا جیسے سادہ مزاج اور بے ضرر انسان نہیں جانتے تھے کہ وہ عورت ان کے پیچھے پڑ چکی ہے، جس سے اپنے ماں باپ کا بھی لحاظ کیے ایک زمانہ گزر چکا ہے، اور اس کا پیچھے پڑنا ان کے لیے زندگی کا ایک بڑا طوفان لانے والا ہے۔ زیور میرے جوتے کدھر رکھے ہیں پالش کر کے؟ صاحب کی آواز پہ زیور بابا آبدہ کو وہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر نکلے تھے۔ صاحب کے کمرے کی ترتیب انہی کے ذمے تھی۔ بھلے سارا گھر تلپٹ ہو جائے لیکن اس ترتیب میں تبدیلی صاحب کو گوارا نہ تھی، وہ جانتے تھے۔ سیڑھیوں کے پاس کھڑے وہ بالکل تیار تھے، بس پاؤں میں جوتے پہننا باقی تھے جو زیور بابا ان کے کمرے میں صبح ہی چھوڑ کر آئے تھے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ قریبی ایک اسکول میں پرنسپل کے منصب پہ فائز تھے، جہاں سے لوٹ کر وہ شام آفیسرز کلب گولف کھیلنے جاتے تھے۔ ہمیشہ سے مصروف زندگی گزارنے والے کرنل نواز سدھو نے اس عمر میں بھی خود کو کافی مصروف رکھا ہوا تھا۔ اندر ہی رکھے تھے صاحب؟ کرنل صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھے اور انہیں بتایا کہ کہاں رکھے تھے۔ زیور بابا نے کمرے میں جا کر ہر طرف جوتے تلاش کر لیے لیکن انہیں کہیں نہ ملے۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ صبح صبح کوئی ان کے علاوہ کرنل صاحب کے کمرے میں گیا ہو اور اس نے جوتوں کی جگہ تبدیل کر دی ہو۔ پھر بھی اپنی قوت یادداشت کے دھوکہ دینے کے ڈر سے انہوں نے سارا کمرہ چھان لیا تھا، لیکن جوتے وہاں ہوتے تو ملتے۔ میں دوسرے نکال دیتا ہوں، آپ تب تک ناشتہ کر لیں۔ زیور بابا کو پرانے ملازم ہونے کی وجہ سے اتنی رعایت تھی کہ وہ بڑے صاحب کو مشورہ دے دیتے تو بھی وہ برا نہیں مناتے تھے۔ کرنل سدھو نے سر ہلایا اور اسی طرح باہر چلے گئے۔ زیور بابا کی حیرت کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا کہ جوتے پالش کر کے وہ خود کرنل صاحب کے کمرے کے سنگھار میز کے برابر رکھ کر گئے تھے، جہاں تیار ہو کر وہ آخر میں جوتے پہنا کرتے تھے۔ سالوں کا ایک معمول تھا جو انہیں ازبر تھا۔ پھر آج کیا ہوا تھا؟ اسی کے ہم رنگ دوسرے جوتے نکال کر انہوں نے جلدی سے پالش کیے اور ٹھیک اسی جگہ پہ رکھ دیے جہاں وہ صبح جوتے رکھ کر گئے تھے، لیکن ان کی الجھن دور نہیں ہوئی تھی۔ کرنل سدھو تیار ہو کر چلے گئے تو بھی زیور بابا اسی الجھن میں مبتلا رہے۔ ہو جاتا ہے کبھی کبھار، آبدہ نے لاپرواہی سے انہیں تسلی دی، جیسے یہ کوئی بڑی بات نہ ہو، لیکن بات بڑی تھی۔ ان کے لیے یہ بات بڑی ہی تھی کیونکہ سدھو صاحب کے ہاں اس قسم کی غلطیوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ تو ان کی سالوں کی خدمات کی وجہ سے رعایت دی گئی تھی۔ دیگر ملازمین کی غلطیوں کو زیور بابا چھپا لیا کرتے تھے، اسی لیے وہ صاحب کے عتاب سے بچ جاتے تھے، لیکن وہ خود صاحب کے ساتھ براہ راست کام کرتے تھے اور ان کی غلطی چھپانے والا کوئی نہیں تھا۔ 2 دن بعد ہی دھوبی گھاٹ سے کپڑے آئے تھے اور اب ان میں کرنل صاحب کی سب سے اہم پتلون نہیں تھی جس پہ ایک زلزلہ آیا ہوا تھا۔ فون لگاؤ اسے اور پوچھو اس سے کہ اس نے واپس کی بھی تھی یا نہیں۔ زیور بابا نے فون تو لگا لیا لیکن جانتے تھے کہ اس کا جواب نفی میں ہوگا، کیونکہ وہ کپڑے ہمیشہ گن کر دیتے اور لیتے تھے۔ اس بار بھی گن کر ہی لائے تھے تو واپس نہ کرنے کا کیا سوال تھا؟ دھوبی نے انکار ہی کرنا تھا۔ کہاں چلی گئی پھر؟ تم کب سے اتنے لاپرواہ ہو گئے ہو زیور؟ پہلی دفعہ کی غلطی خیر تھی، دوسری دفعہ پہ یہی ہونا تھا۔ میں نے دھیان سے ہی لگائے تھے الماری میں تو جنات نے اچک لی۔ زیور بابا کو خاموش ہو جانا پڑا۔ وہ صاحب کے غصے کے وقت خاموشی کو بہتر سمجھتے تھے۔ بہت ڈھونڈنے پہ بھی پتلون نہیں ملی تھی۔ پورا ہفتہ صاحب کے عتاب کا وہ شکار رہے اور پھر کہیں صاحب کا موڈ بحال ہوا، لیکن پتلون گئی کہاں یہ سمجھ نہیں آ سکا۔ اگلے ہفتے ہی وہ ہو گیا جس سے پچھلی ساری الجھنیں سلجھ گئی تھیں۔ اس روز زیور بابا ڈرائنگ روم میں اپنی سرپرستی میں صفائی کروا رہے تھے جب ان سے کچھ فاصلے پہ رکھا گلدان چھناکے سے زمین بوس ہوا تھا۔ گلدان کئی سال سے وہیں پڑا تھا، کبھی اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں، اور اب
اتنا قیمتی گلدان توڑ دیا؟ رتابہ وہیں کہیں آس پاس تھی، جھٹ سے نکل کر سامنے آ گئی۔ اس کے مخاطب زیور بابا تھے اور وہ کینہ توز نظروں سے انہی کو دیکھتے ہوئے جتا رہی تھی۔ زیور بابا نے حیرت سے رتابہ کو دیکھا، پھر زمین پہ بکھرے گلدان کو جو مالکن اپنی زندگی میں ایران سے خرید کر لائی تھیں۔ یہ کوئی 18 برس پہلے کی بات تھی اور تب وہ اس گلدان کی قیمت ہر آنے جانے والے کو 8,000 بتاتی تھیں۔ میں نے نہ ان کا ہاتھ لگا نہ وہ ٹکرائے۔ پھر وہ کیسے اس سب کے ذمہ دار ہو گئے؟ وہ تو ہاتھ سے دور کھڑے تھے، میز سے، پھر بلا ان سے کیسے؟ حیرت کا شدید جھٹکا انہیں لگا تھا۔ تو کیا میں نے توڑا ہے؟ میں جو یہاں تھی ہی نہیں۔ رتابہ اس وقت بالکل گلی محلے کی عورتوں کی طرح دو بدو لڑنے کھڑی تھی۔ اس کے تیور دیکھ کر زیور بابا خاموش ہو گئے۔ تم بتاؤ عروسا، گلدان کیا ان سے نہیں ٹوٹا؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ عروسا کام والی تھی جو اس گھر میں کافی سالوں سے آ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ زیور بابا اپنی نگرانی میں کتنے محتاط ہو کر صفائی کرواتے تھے، لیکن کبھی کام کے دوران نہ انہوں نے خود ڈنڈی ماری نہ انہیں مارنے دی۔ چیز ہی تھی بی بی، ٹوٹ گئی، کسی سے بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ عروسا نے نظریں چرا لیں مگر زیور بابا کو زبردست جھٹکا لگا اور رتابہ کی بات کا ایسا جواب دے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس نے انکار نہیں کیا تھا، یہ بات تم شام کو پاپا کے سامنے بتانا کہ یہ سب کیا دھرا ان کا ہے۔ زیور بابا بالکل گنگ تھے، یہ سب کیا ہو رہا تھا اور کیوں ہو رہا تھا ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ بابا بزرگ بنتے ہیں بی بی، اور بزرگوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ عروسا کی آواز مارے باندھے نکل رہی تھی۔ بزرگ ہیں تو آرام کریں، سارے گھر میں کیوں اپنا روب جماتے پھرتے ہیں جیسے کہیں کے سیٹ لگے ہوں۔ رتابہ سر جھٹک کر اندر چلی گئی۔ عروسا سے مزید کام نہیں ہو سکا تھا، وہ جھٹ سے رتابہ کے پیچھے ہی نکلی تھی۔ زیور بابا اس سے کوئی سوال کر لیتے تو وہ کیا کرتی؟ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ زیور بابا گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھے اور کانچ کا ایک ایک ٹکڑا ہاتھ سے چننے لگے۔ سر جھکا رکھا تھا کہ گویا وہی مجرم ہے، انہی سے یہ سب ہوا ہے۔ یہ گلدان کے ٹکڑے نہیں تھے، یہ ٹکڑے ان کی ذات کے تھے، ان کی عزت نفس کے، ان کے مان کے، اور انہیں ایک ایک کر کے انہیں خود ہی سمیٹنا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو چپکے سے گر کر ان کی قمیض میں جذب ہو رہے تھے۔ اس گھر میں انہیں رہتے ہوئے 60 سال ہو چکے تھے۔ 60 سال تک کبھی ان کے سر کسی نے ایسا جھوٹا الزام نہیں لگایا، لیکن اب ارے یہ گلدان، یہ کیسے ٹوٹ گیا؟ وہ آبدہ تھی جو وہاں سے گزری تو لپک کر اندر آئی۔ کیا کر رہے ہیں بابا؟ آپ کے ہاتھ میں کانچ چبھ جائے گا، چھوڑیں۔ آبدہ نے انہیں روکا اور اسی کشمکش میں ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں جا لگا اور خون بہنے لگا۔ کہا تھا نا بابا۔ آبدہ نے جھٹ سے اپنے دوپٹے کا سرا چیر کر جلدی جلدی ان کے ہاتھ پہ لپیٹا۔ اس گھر کے لیے میرے خون کا آخری قطرہ بھی حاضر ہے۔ خون جو ہاتھ سے بہہ رہا تھا، سرخ تھا، دکھائی دے رہا تھا۔ آنسو جو آنکھ سے بہہ رہے تھے، بے رنگ تھے، چھپ کر جذب ہو گئے تھے۔ درد کس کا زیادہ تھا؟ کوئی زیور بابا سے پوچھتا تو وہ کہتے ان آنسوؤں کا جو آنکھ سے بہہ رہے ہیں، مگر یہ ٹوٹا کس سے؟ آبدہ نے پٹی کی 2 گھریں کس کر باندھ دیں۔ یہ تو عارضی پٹی تھی، وہ انہیں باقاعدہ مرہم لگا کر پٹی کرے گی، یہ اس نے سوچ رکھا تھا۔ مجھ سے ہی ٹوٹا ہوگا۔ آبدہ چونکی۔ آپ سے؟ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ سے کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ وہ بالکل یہ بات نہیں مان سکتی تھی۔ اب بوڑھا ہو گیا ہونا، شاید مجھے اب آرام کرنا چاہیے، میرا یہاں کام دھندا ختم ہو چلا ہے۔ بابا، وہ ان کا ہاتھ تھامے حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ یہ سب کس نے آپ سے کہا ہے؟ بابا نے سر جھکا لیا۔ آبدہ نے انہیں اٹھایا۔ آپ اپنے کمرے میں جائیں، یہ میں سمیٹ دوں گی۔ وہ نرمی سے انہیں دروازے سے باہر تک لائی اور انہیں اپنے کمرے کی طرف بھیج دیا۔ خود وہ خاموشی سے وہیں کھڑی رہی۔ اس نے عروسا کو آواز دی جس کا کام صفائی کا تھا، یہ اندر کانچ بکھرا ہے، سمیٹ دو۔ عروسا نے اندر جھانک کر دیکھا۔ شکر تھا کہ زیور بابا اندر نہیں تھے، ورنہ وہ ان کا سامنا کیسے کرتی؟ آبدہ جاتے جاتے واپس پلٹی۔ بابا تمہیں صفائی کروانے یہاں لائے تھے نا، تو تم تو یہیں ہوگی۔ عروسا خاموشی سے جھاڑو لگاتی رہی جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ یہ گلدان کیا بابا سے ٹوٹا ہے؟ وہ ہنوز خاموش تھی۔ اس نے جتنا بولنا تھا بول لیا تھا، اب وہ زبان بندی کی پابند تھی۔ کسی نے بابا کو کچھ کہا ہے؟ عروسا نے کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو آبدہ کو غصہ آ گیا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں عروسا، کیا بہری ہو گئی ہو؟ اس نے جھک کر عروسا کا کندھا ہلایا۔ وہ جھاڑو وہیں چھوڑ کر جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ کیوں بابا کیا خدا ہیں جن سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی چیز نہیں ٹوٹ سکتی؟
اس نے چیخ کر کہا، لیکن اس کا لہجہ اتنا کھوکھلا تھا کہ صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ جھوٹ پہ شور کا پردہ ڈال کر اسے دبانا چاہتی ہے۔ مجھے اس خاندان کے ساتھ کام کرتے ہوئے 15 سال ہو چلے ہیں عروسہ، اور ان سالوں میں بابا سے کبھی کوئی چیز نہیں ٹوٹی، نہ ہی کوئی چیز ادھر سے ادھر ہوئی ہے۔ مجھے سچ بتاؤ کہ یہ کیا قصہ ہے؟ میں کچھ نہیں جانتی۔ تمہیں قصے کہانیوں کا اتنا شوق ہے تو جا کر بابا سے ہی پوچھ لو۔ عروسہ نے آبدہ کو پرے کیا اور کان سمیٹ کر انہیں پھینکنے کے لیے لے گئی۔ آبدہ مزید الجھ گئی تھی۔ شام میں سارا قصہ خود ہی سامنے آ گیا جب کرنل سدھو لاؤنج میں اپنی محسوس نشست پہ بیٹھے تھے اور رتابہ ان کے سامنے ایک طرف پرسکون سی بیٹھی تھی۔ منظر بتاتا تھا کہ شکاری نے اپنا جال بچھا دیا ہے۔ عروسہ ابھی تک کام کر کے گھر نہیں گئی تھی، حالانکہ وہ تو دوپہر 3 بجے تک چلی جایا کرتی تھی۔ کرنل سدھو نے ڈرائیور صدام کو زیور بابا کو بلانے بھیجا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ وہاں داخل ہوئے تو لاؤنج میں موجود حاضرین کو دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ انہیں کیوں بلوایا گیا ہے۔ ان کا سر خود بخود جھک گیا۔ یہ سب کیا ہے زیور؟ وہ ان سے عمر میں کچھ ہی بڑے تھے، بچپن ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے ہی گزرا تھا تو وہ انہیں نام سے ہی بلاتے تھے۔ زیور بابا خاموش رہے۔ اگر تم سے نقصان ہوا ہے تو جواب دو۔ اس نقصان کا ان کے پاس کیا جواب ہو سکتا ہے؟ نقصان ہونا تھا، ہو گیا۔ رتابہ کے لب و لہجے سے طنز اور حقارت کی بات اٹھ رہی تھی۔ عروسہ تم بتاؤ کیا ہوا تھا؟ عروسہ سے دوبارہ پوچھا جا رہا تھا، اور جواب پھر سے دہرانا مشکل تھا کیونکہ اب اسے جواب زیور بابا کے سامنے دہرانا تھا۔ مالک، بابا بوڑھے ہو گئے ہیں تو اکثر ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ان کا ذہن اور جسم اب کام کے قابل نہیں رہا۔ الفاظ تھے کہ انگارہ جو کسی نے زیور بابا کی زبان پہ رکھا اور وہ راکھ ہوئی۔ اسی تکلیف سے ان کی آنکھیں بہہ نکلیں۔ عروسہ کے وہ الفاظ دروازے سے لگی آبدہ نے بے یقینی سے سنے اور اسی بے یقینی سے زیور بابا کو دیکھا جن کے پاس اب بھی خاموشی کے سوا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ نہیب سا وجود اس چھت تلے بے بسی کی تصویر بنے کھڑا تھا۔ کچھ کہو زیور، خاموش کیوں کھڑے ہو؟ کیا کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ کرنل سدھو ان سے جواب چاہتے تھے، وہ خاموش تھے۔ جواب ایک طوفان لا سکتا تھا اور وہ طوفان کی خواہش اس گھر کے لیے کبھی نہیں کر سکتے تھے۔ جھوٹ وہ بول نہیں سکتے تھے اور خاموش اسی لیے تھے کہ ان کی خاموشی ہی ان کا سچ تھی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں کچھ نہیں کہنا تو میں کہہ دیتا ہوں پھر۔ کتنی دیر انہیں خاموشی سے دیکھنے کے بعد کرنل سدھو کو بولنا پڑا۔ گلدان کی بات نہیں ہے، بات ہے ذمہ داری سنبھالنے کی، معاملات کو دیکھنے کی جو اب شاید تم سے ہو نہیں پا رہا۔ عمر کا تقاضا ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اب میری اپنی ہمت عمر کے ساتھ ختم ہونے لگی ہے، جبکہ میں نے فوج کی مشکل زندگی گزاری ہے۔ تم تو مجھ سے بھی بڑے ہو زیور، سو میرا خیال ہے تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ اب کام کی زیادتی تمہارے اور ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ آبدہ کی آنکھوں میں آنسو تھے اور رتابہ کے چہرے پہ چمک، عروسہ کے چہرے پہ اضطراب و پشیمانی، اور زیور بابا کے وجود پہ بس دبیز خاموشی۔ ملازموں کی سرپرستی تو شاید رتابہ بھی کر سکتی ہے، یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے۔ رتابہ اپنی کامیابی پہ کھل کر مسکرائی۔ راج اس کا ہونا تھا جیسے ہمیشہ سے تھا۔ کرنل پاپا نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ کیا کہتی ہے۔ رتابہ نے جھٹ سے سر ہلایا۔ بالکل، اس میں بھلا کیا مشکل ہے؟ میں پہلے بھی جاب کے ساتھ مینج کر رہی تھی، جب اپنے گھر میں تھی تو یہاں بھی کر سکتی ہوں۔ کام مشکل تھا یا نہیں یہ وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کی نفسیات ایسی تھی کہ اسے اپنے سے کمتر پہ حکم چلانے کی ایسی عادت تھی کہ وہ کسی ایسے سے کوئی حکم سننا گوارا نہیں کر سکتی تھی جسے وہ خود سے کمتر سمجھتی تھی، اور یہاں زیور بابا ایسی ہی شخصیت تھے۔ جہاں تک میرے معاملات دیکھنے کی بات ہے تو وہ فرحان دیکھ لے گا۔ فرحان ان کے آفس بوائے کا نام تھا جو آفس میں ہی رہائش پذیر تھا۔ اسے رہائش کا مسئلہ تھا جو اس طریقے پہ حل ہو سکتا تھا کہ کرنل سدھو اسے گھر لے آتے اور وہ ان کی ذاتی نوعیت کے تمام کام بھی سنبھال لیتا۔ اب تمہاری مرضی ہے زیور کہ تم یہیں رہنا چاہو یا اپنے گاؤں واپس جانا چاہو، کوئی تم پہ زور زبردستی نہیں کرے گا۔ زیور بابا نے ان کی بات کے آخری جملے پہ اپنے دونوں ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور جوڑ دیے۔ اس بات کا انہیں پہلے سے احساس ہو گیا تھا کہ اس گھر میں اب کم ہی قیام بچا ہے، لیکن اب وہ کہاں جاتے؟ سوال یہ تھا۔ جس گاؤں کا کرنل صاحب نے اتنے آرام سے نام لیا تھا وہاں کوئی تھا ہی نہیں۔
ابا کو فوت ہوئے کئی برس گزر چکے تھے، ان کی تو دوسری بیوی بھی چل بسی تھی۔ ایک سوتیلی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ پردیس ہوتی تھی۔ اس نے زیور کو ہمیشہ سوتیلا ہی سمجھا تھا۔ گاؤں میں جو اکا دکا چچا زاد ماموں زاد تھے وہ بھی مرکب گئے یا ان کی طرح قریب المرگ تھے۔ اگلی نسل میں سے تو کوئی کسی کا نام تک نہ جانتا تھا۔ ہوش سنبھالتے ہی اس گھر میں آ گئے تھے اور تب سے اب تک اپنی جوانی میں 2-3 بار ہی گاؤں جانا ہوا تھا، پھر سالوں گزر گئے وہاں مڑ کر نہ گئے۔ اب کس حیثیت سے وہاں جاتے اور کس کے پاس جاتے؟ ہاتھ نیچے گرے اور بابا خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ رتابہ اپنی جیت پہ ایک تفاہرانہ چال چلتی ہوئی اپنے کمرے میں لوٹ گئی۔ اس نے کبھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ عروسہ بھی خاموشی سے نکل کر چلی گئی، بس آبدہ تھی جس کا سکتہ نہیں ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا زیور بابا سے 15 سال پرانا رشتہ تھا، شفقت کا، محبت کا، رحم دلی کا، احترام کا، روحانیت کا۔ اس اللہ کے ولی کا وہ سارا حال جانتی تھی کہ وہ کتنا غبط ہے اور کتنا یہاں۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اس جیسا سادھو انسان نہیں دیکھا تھا، بے غرض، مخلص، اللہ والا اور ہمدرد۔ اس نے کرنل صاحب جتنا اصول پرست اور سخت دل بھی نہیں دیکھا تھا، جنہوں نے کتنی آسانی سے اتنے پرانے ملازم، جو ملازم کم اور مکین زیادہ تھا، کو اتنی آسانی سے ایک طرف کر دیا تھا۔ کوئی رعایت دیے بنا، اس کا مقدمہ سنے بنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ رات کھانے سے کچھ دیر پہلے ہی دانش آفس سے لوٹا تھا۔ لباس تبدیل کر کے جب وہ ہال میں آیا تو کھانا لگ چکا تھا۔ کرنل پاپا، رتابہ اور بچے پہلے سے میز پہ موجود اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آبدہ کھانے کے دوران وقتاً فوقتاً میز کا جائزہ لینے آ جاتی کہ کہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اور رتابہ اسے مسلسل ہدایات دے رہی تھی۔ دانش نے کھانے کے دوران ہی زیور بابا کی غیر موجودگی کو محسوس کیا جب ان کا کام رتابہ کرتی پائی گئی۔ زیور بابا کہاں ہیں؟ زیور کچھ ٹھیک نہیں رہا، اس سے کام نہیں ہو سکتا تو میں نے اسے کاموں سے ہٹا دیا ہے۔ کرنل پاپا نے چاولوں کا چمچہ بھرتے ہوئے عام سے لہجے میں کہا۔ ان کی بات پہ دانش کا منہ کی جانب بڑھتا ہاتھ یکدم تھم گیا۔ اذکار جو کھانا کھا رہا تھا وہ بھی چونکا۔ وہ بات اسے ٹھیک سے سمجھ نہیں آ سکی تھی، لیکن کچھ عجیب ضرور لگی تھی۔ کیا ہوا ہے انہیں؟ دانش نے کچھ ناسمجھی سے پوچھا۔ بڑھاپا سب سے بڑی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں۔ وہ اب معاملات نہیں سنبھال سکتا، اسی لیے میں نے رتابہ سے کہا ہے کہ وہ براہ راست معاملات دیکھ لے جیسے لائبہ دیکھتی تھی۔ دانش نے حیرت سے باپ کو دیکھا اور پھر رتابہ کو، جس کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ وہ محسوس کر سکتا تھا، اور ایک لمحہ لگا تھا اسے سب کچھ سمجھنے میں۔ زیور بابا بالکل ٹھیک ہے پاپا، انہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں نوکری سے نکالا جائے۔ اس بات پہ اذکار چونکا تھا۔ بات اس کی سمجھ میں اب آئی تھی کہ بابا کو کرنل پاپا نے نوکری سے نکال دیا تھا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا جو مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ باپ کی طرح وہ بات سمجھا تو نہیں تھا، لیکن اسے یہ ضرور پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ماں بابا کے جانے سے سب سے زیادہ خوش ہوگی، کیونکہ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ وہ اب بوڑھا ہو چکے ہیں اور ان سے چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ صبح ہی ان سے تمہاری ممی کا ایرانی واز ٹوٹ گیا ہے، اب کیا گھر کی تمام چیزیں انہیں توڑنے کے لیے دے دی جائیں؟ ملازموں کو اتنا سر نہیں چڑھانا چاہیے، رتابہ نے رسانیت سے کہا۔ ملازم نہیں ہیں وہ، اس گھر کا فرد ہیں، اتنا پرانا رشتہ ہے ان کا اس گھر سے۔ دانش کو بھی اذکار کی طرح برا لگتا تھا کہ ان کے لیے ملازم کا لفظ ادا کیا جائے۔ اس کا پورا بچپن ان کی گود میں گزرا تھا، وہ اس کے دل میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ رتابہ نے شانے اچکا دیے۔ پرانا رشتہ ہے یا نیا، ہیں تو ملازم ہی۔ دانش نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور پھر باپ کو جو سکون سے کھانا کھا رہے تھے۔ ان کے خیالات بھی رتابہ سے ملتے جلتے تھے، تبھی انہوں نے اس سے اختلاف نہیں کیا۔ وہ دونوں ایک جیسے بے حس تھے۔ دانش نے غصے اور بے بسی سے کھانے کی پلیٹ پرے سرکا دی اور میز سے اٹھ گیا۔ جو بھی ہوا ہے پاپا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کرنل سدھو نے دانش کو اٹھ کر جاتے ہوئے دیکھا، لیکن روکا نہیں۔ اذکار کی بھوک بھی اٹھ چکی تھی، لیکن وہ پھر بھی خاموشی سے چمچ پلیٹ میں ہلاتا رہا۔ کرنل پاپا سے ڈانٹ کے ڈر سے وہ میز سے اٹھ کر نہیں جا سکتا تھا۔ رات کو رتابہ جب کمرے میں آئی تو دانش بالکنی میں کھڑا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر غصے سے پنکارا۔ تم نے اپنے زہر سے اس گھر کو بھی ڈس لیا رتابہ۔ آخر تم کتنی بڑی ناگن ہو جو کسی کو بھی نہیں بخشتی، کسی کو بھی ڈسنے سے باز نہیں آتی۔ تم چاہتی کیا ہو؟
رتابہ کو اس بات پہ غصہ نہیں آیا، وہ بس مسکرا دی۔ دیکھ لو کتنی جلدی پاپا کے دل میں جگہ بنا لی میں نے، اور اس گھر میں بھی۔ یہ اس کی ایک بڑی فتح تھی جس پہ وہ خوش تھی، چیخنے چلانے کا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ تم نے بابا کے ساتھ یقیناً کچھ کیا ہوگا، ورنہ پاپا ان کو ایسے کبھی ایک طرف نہیں کر سکتے تھے۔ ایک ملازم کے لیے تم گھر کا سکون تباہ کرنا چاہتے ہو؟ دانش نے تعصب سے سر ہلایا۔ اگر ان کے ساتھ کچھ برا کیا ہے نا تم نے رتابہ، تو یاد رکھو کہ اس شخص کا صبر تم پہ ضرور آئے گا، کیونکہ وہ عام انسانوں سے بہت الگ انسان ہے۔ رتابہ نے دانت پیس کر شوہر کو دیکھا جو پھر سے بالکونی کی طرف جا رہا تھا، اور سر جھٹک دیا۔ اسے کسی عام حاس کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس رات آبدہ زیور بابا کے کمرے میں انہیں کھانا دینے گئی تھی، ورنہ وہ خود ہی کچن میں بیٹھ کر کھا لیا کرتے تھے۔ وہ اپنی چارپائی پہ پڑے تھے۔ اس کمرے میں بھی خاموشی تھی، اور ان کی ذات میں بھی اس کا بسیرا تھا۔ کھانا کھا لیں بابا۔ کھانا اس نے وہیں میز پہ رکھ دیا۔ آپ نے صاحب کو حقیقت کیوں نہ بتائی بابا؟ سب بتا دیتے، اپنی صفائی میں کچھ تو کہتے، خاموش کیوں رہے؟ خاموشی 100 طوفانوں کا بند ہے۔ آبدہ نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ میں جانتی ہوں یہ سب عروسہ نے کیا ہے، وہ بھی رتابہ بی بی کے کہنے پہ۔ اگر میں جانتی ہوں تو آپ بھی تو جانتے ہوں گے۔ وہ اپنی جگہ چاہتی تھی جو میں نے اسے دے دی۔ جگہ اسی کی تھی، قابض میں تھا۔ بس بھلے طریقے سے کہہ دیتی مجھے، تاکہ میں اپنی جگہ تو کچھ ڈھنگ سے بنا لیتا۔ آبدہ جانتی تھی کہ انہوں نے سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی رتابہ کو بچایا تھا۔ یہ تو ان کی فطرت ہی نہیں تھی کہ کسی کے خلاف کچھ کہتے۔ آپ نے صاحب کو کچھ نہیں بتایا تو مجھے بتانے تھے بابا۔ اس ناانصافی پہ اس سے چپ نہیں بیٹھا جا رہا تھا۔ کوئی بھی باضمیر انسان خاموش نہیں رہ سکتا۔ نہ نہ، انہوں نے سر نفی میں ہلایا۔ اس گھر کی ایک نسل تباہ ہو جائے گی اس حقیقت سے۔ میرا کیا ہے، میں تو اکیلا بندہ ہوں، نہ رشتے نہ گھر بار۔ آج نہیں تو کل تو میں نے بیکار ہونا ہی تھا، تو وقت سے پہلے ہی صحیح۔ لیکن دانش کے بیوی بچے ہیں، گھر ہے، صاحب کی سختی سے کون نہیں واقف؟ ان کا ایک سخت فیصلہ کچھ بھی توڑ سکتا ہے، تباہ کر سکتا ہے، کیونکہ دھوکہ اور جھوٹ صاحب کبھی برداشت نہیں کرتے، پھر وہ بھلے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ بعض اوقات ہمیں بہت کچھ بچانے کے لیے ایک آدھ چیز قربان کرنا پڑتی ہے، اور یہ نوکری نہیں تھی جو انہوں نے قربان کی تھی۔ یہ تو برسوں کا بنایا ان کا مقام اور عزت نفس تھی، جس کی بڑی قربانی ان جیسا انسان ہی دے سکتا تھا۔ میں کبھی یہ نہیں سمجھ سکی بابا کہ تم انسان ہو یا کوئی فرشتہ ہو جو ہم جیسوں کے بیچ آ گیا ہے۔ تم جیسے بے غرض انسان کا اس غرض بھری دنیا میں کیا کام؟ کیا انسان اتنا بے غرض بھی ہو سکتا ہے کسی دوسرے کے لیے جتنا تم ہو؟ اور اگر ہو سکتا ہے تو تمہارا حال دیکھ کر مجھے لگتا ہے بابا کہ اسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دوسرے نہیں ہیں، میرے اپنے ہیں۔ میں نے پوری زندگی اس گھر کو دی ہے، اب چاہتا ہوں کہ موت بھی اسی گھر کو دے جاؤں۔ آبدہ منہ پہ چادر رکھے رونے لگی۔ تم جو راز جانتی ہو اس کو خود تک رکھنا آبدہ۔ بس اس گھر سے وفاداری کا یہی حق ہے۔ کھانا اسی طرح رکھ کر وہ چلی گئی تھی۔ زیور بابا اسی طرح لیٹے رہے۔ تم نے یہ سب رتابہ بی بی کے کہنے پہ کیا ہے نا؟ تم جانتی تھی کہ زیور بابا بے گناہ ہیں۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، پھر بھی تم نے جھوٹ بولا۔ اگلے دن جب عروسہ کام مکمل کر کے پانی پینے کچن میں آئی تو آبدہ نے سختی سے اسے گلاس تھماتے ہوئے کہا، میں مالکوں کا کھاتی ہوں، ان کے سامنے جواب دہ ہوں، تمہارے یا زیور بابا کے سامنے نہیں۔ عروسہ کبھی بھی اتنی ڈھیٹ اور بدتمیز نہیں رہی تھی جس کا مظاہرہ وہ اب کر رہی تھی۔ انسانیت اور خدا خوفی بھی کسی شے کا نام ہے عروسہ۔ کسی نے میرے ساتھ انسانیت اور خدا خوفی دکھائی تھی کہ میں اس سے کام لیتی؟ بڑے صاحب کیا میرے بچے کا کہیں علاج نہیں کروا سکتے تھے؟ اتنے تعلقات ہیں ان کے۔ انہوں نے انسانیت کا کوئی سبق نہیں پڑھ رکھا تھا کیا؟ وہ تو بہت پڑھے لکھے ہیں۔ اس نے طنز کیا۔ آبدہ خاموش ہو گئی۔ تو کیا کرتی پھر؟ اپنے بیمار بچے کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتی اور اس بابا کا ساتھ دیتی جس کا کوئی گھر بار نہیں ہے؟ اسے کیا فرق پڑ جانا تھا ایک الزام سے؟ بس یہی کہ اس کی نوکری ختم ہو گئی۔ پڑا تو وہ اسی گھر میں ہے نا، کھا پی رہا ہے، جی رہا ہے، کچھ نہیں گیا اس کا۔ میں اگر یہ سب نہ کرتی تو میرا بچہ نہ بچ پاتا۔ آبدہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم نے بی بی سے پیسے لیے ہیں علاج کے؟ پیسے نہیں لیے، بی بی خود اس کا علاج اپنے ہسپتال میں کروائیں گی۔
بدلے میں ایک چھوٹا سا جھوٹ ہی تو بولنا تھا میں نے، سو بول دیا۔ ایک بے بس ماں ہوں میں، کیا مجھے اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آبدہ نے دکھ سے عروسہ کو دیکھا جو اب زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ انسان بن کر سوچتی تو غلط کیا تھا عروسہ نے، لیکن ماں بن کر سوچتی تو ایک ماں نے اپنے بچے کی زندگی بچائی تھی۔ ظلم تو رتابہ نے کیا تھا جو کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ عروسہ کے بیٹے کو دل کا عرضہ تھا، علاج اس غریب کے لیے ممکن نہ تھا۔ ڈاکٹرز نے آپریشن تجویز کیا تھا اور اس میں تاخیر سے بچے کی جان جا سکتی تھی۔ آپریشن کا خرچہ وہ غریب کہاں سے اٹھاتی؟ ایسے میں رتابہ کی پیشکش نے اسے سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ ایک جھوٹ اگر اس کے بچے کی زندگی بچا سکتا ہے تو اسے وہ جھوٹ بول دینا چاہیے۔ تم نے ٹھیک کیا ہے بیٹا۔ دونوں عورتوں نے کرنٹ کھا کر دیکھا۔ کچن کا دروازہ جو باہر لان میں کھلتا تھا اس پہ زیور بابا کھڑے تھے۔ تم ماں ہو اور اپنا اکلوتا بیٹا بچانے کا تمہیں پورا حق ہے۔ زیور بابا اندر چلے آئے۔ ان کا لہجہ ویسا ہی نرم تھا جیسے ہوا کرتا تھا۔ اگر کسی اللہ کے بندے کی عزت کا سوال ہو اور دوسری طرف کسی کی زندگی کا، تو میں یہی کہوں گا کہ کسی کی زندگی بچا لو۔ تم نے یہی کیا، اچھا کیا۔ عروسہ اپنے دوپٹے میں منہ دیے رونے لگی۔ آبدہ کی آنکھیں برسنے لگیں۔ مجھے پہلے سے پتا ہوتا تو میں بھی تمہیں یہی کرنے کو کہتا۔ عروسہ بس روتی رہی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تمہارے بیٹے کا علاج ہو جائے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ اس سلسلے میں تمہارے کسی کام تو آیا، ورنہ کب سے کوشش میں تھا کہ کچھ کر سکوں، لیکن بس دعا کے سوا کچھ نہیں کر پاتا تھا۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں بن رہا تھا، دوا بھی تو ضروری تھی۔ اب دیکھو دوا بھی ہو جائے گی۔ عروسہ جھٹ سے اٹھی اور زیور بابا کے قدموں میں گر کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بابا، خدا کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہو گئی تھی، میں نے خوشی سے کچھ نہیں کیا۔ میرا تو ایک ہی بیٹا ہے نا، جسے بچانے کے لیے میں دن رات محنت کر کے پائی پائی جمع کر رہی ہوں، لیکن وہ پائی لاکھوں میں نہیں بدل پا رہی۔ اسے کچھ ہو جاتا تو میری زندگی میں کیا بچنا تھا؟ میں تو پھر ویسے ہی مر جاتی۔ ایک آسان راستے نے اس کی زندگی بچا لینا تھی، مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے کچھ نظر آ ہی نہیں سکا۔ مجھے معاف کر دو، تمہیں تمہارے رب کا واسطہ مجھے اور میرے بیٹے کو بد دعا نہ دینا۔ زیور بابا نے جھک کر عروسہ کو اٹھایا۔ اس کا وہ دوپٹہ جو اس نے ان کے قدموں میں ڈال دیا تھا اٹھا کر اس کے سر پہ اڑا دیا۔ جھلی، میں کیوں بد دعا دینے لگا؟ اللہ تیرے پتر کی لمبی حیاتی کرے۔ میری تو زندگی اتنی بچی نہیں، لیکن چلو جتنی بچی ہے وہ تیرے بچے کو لگ جائے۔ میں خوش ہوں کہ اب اس کا علاج ہو جائے گا، وہ بھی مفت میں، تو اب مزید ہوار نہیں ہوگی۔ زیور بابا دل سے یہ سب کہہ رہے تھے، یہ ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ مگر میں نے تجھے خوار کر دیا بابا، اور پھر سے رونے لگی۔ زیور بابا نے کسی باپ کی طرح اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ بھلا چنگا ہوں، سر پہ چھت اور کھانے کو روٹی مل رہی ہے، اور اس بڈھے باوے کو کیا چاہیے؟ عروسہ نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ زیور بابا نے اس کے ہاتھ تھام کر نیچے کیے۔ اللہ گواہ ہے، مجھے کوئی شکوہ نہیں، تو نہ دل برا کر، اب جا، تجھے دیر ہو رہی ہے۔ عروسہ نے دوپٹے سے ہی اپنی ناک منہ پونچھا اور سلام کر کے نکل گئی۔ آبدہ نے اپنے آنسو صاف کیے۔ تو اس دنیا کا نہیں ہے بابا، تو کہیں اور کا ہی ہے۔ زیور بابا نے کولر سے پانی کا گلاس بھرا۔ تو دعائیں ہی دیتا رہے گا، لیکن میرے دل سے کسی کے لیے بد دعا نکل رہی ہے۔ زیور بابا نے وہی ہاتھ بلند کر کے اسے روک دیا۔ نہ، ایسے کسی اللہ کے بندے کو بد دعا نہیں دیتے۔ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور کیا اب ہم اللہ کے کنبے کو بد دعائیں دیں گے؟ نہیں دیتے ہوں گے، لیکن اس کے لیے تو اب واجب ہے کہ کوئی اسے بد دعا دے ہی ڈالے، جو سب کے لیے کسی بد دعا سے کم نہیں ہے۔ وہ اللہ کے کنبے میں سے ہو ہی نہیں سکتی۔ بابا جانتے تھے اس کا اشارہ کس کی طرف تھا۔ انہوں نے ہاتھوں سے اپنے کانوں کو چھوا اور استغفار کر کے واپس چلے گئے۔ ٹرپ سے واپس لوٹنے کے 4 دن بعد تک آئی نور کالج نہیں آئی تھی۔ اس کا جو نمبر تحریم کے پاس تھا وہ بھی بند ہی جا رہا تھا۔ ہو سکتا ہے سفر کی تھکاوٹ سے بیمار ہو گئی ہو۔ سمیرہ نے لاپرواہی سے تبصرہ کیا، وہ اتنی نازک نہیں ہے کہ سفر کی تھکان اسے بیمار کر دے۔ ہے تو انسان ہی نا، انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، بیمار پڑ ہی جاتا ہے۔
اس کی غیر موجودگی کو محسوس کر کے عباد نے بھی ان کے گروپ سے حال احوال پوچھتے ہوئے سرسری سا پوچھا تھا کہ آئے نور کیوں نہیں آ رہی، جس پہ سمیرہ نے ناگواری سے رخ موڑا تھا۔ اسے سب سے زیادہ فکر ہوگی۔ وہ بس ایسے بڑبڑائی تھی جو کسی نے محسوس تک نہ کیا۔ یہ اس کے اندر کا کینہ تھا کہ عباد کا آئے نور کے لیے فکر مند ہونا بھی اسے سخت کھل رہا تھا، اتنا کہ آئے نور تک بری لگ رہی تھی۔ ہم میں سے کسی کا اسے رابطہ نہیں ہو سکا۔ اب کالج آئے گی تو ہی پتہ چلے گا۔ تحریم کی بات پہ عباد بھی کچھ پریشان ہوا تھا۔ 5ویں دن وہ کالج آئی تو بہت خاموش سی تھی۔ تم کیا مریخ پہ چلی گئی تھی کہ زمینی رابطہ نہیں کر سکتی تھی؟ یہاں پریشانی سے برا حال تھا ہمارا۔ تحریم نے اسے لتاڑا۔ بس کچھ مسئلہ ہو گیا تھا۔ وہ جتنی حشاش بشاش گئی تھی بہت ہی پسمردہ سی لوٹی تھی۔ شیئر کرنا چاہو تو میں حاضر ہوں۔ اسے ہمیشہ تحریم کی مخلصی پہ پیار آتا تھا۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ تحریم سمجھ گئی کہ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے مسائل کسی سے بانٹنے کے حق میں نہیں ہے۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ مضبوط لڑکی، کبھی زندگی میں کمزور پڑنے لگو تو اس نکمی کو یاد کر سکتی ہو۔ آئے نور نے محبت سے اسے دیکھا جو سب کے لیے ہمیشہ ایک لاپرواہ اور غیر سنجیدہ لڑکی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اندر سے وہ کتنی حساس ہے۔ سیرت گروپ کی انشرا ہاس اس سے پوچھنے اپنی سیٹ چھوڑ کر آئی تھی، خیریت تھی نا آئے نور؟ تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ہمیں لگا کہ کہیں شادی وادی نہ کروا لی ہو۔ آئے نور کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ اسے بھی تحریم کی طرح مذاق کی عادت تھی، لیکن اس کا انداز قدرے بھونڈا ہوتا تھا۔ بس گھر میں کام تھا۔ وہ سر جھکا کر اپنے نوٹس دیکھنے لگی۔ انشرا پھر سمیرہ کو لے کر ایک طرف چلی گئی تھی۔ دونوں کونے میں کھس پھس کرنے لگیں، لیکن آئے نور کو ان کی نظریں خود پہ محسوس ہوتی رہیں۔ کیا وہ اس کے بارے میں بات کر رہی ہیں؟ سر مصدق کی کلاس ختم ہونے کے بعد وہ چاروں کافی دیر لیکچر ہال میں بیٹھی رہیں کہ کلاس نکلے، رش ختم ہو تو وہ آخر میں نکلے۔ تبھی یہ بات اسے ایک کونے میں کسی سے بات کرتا ہوا لیکن اسے دیکھتا ہوا دکھائی دیا۔ دونوں کی نظریں ملیں تو وہ مسکرا دیا۔ آئے نور نے سختی سے رخ پھیر لیا۔ اسے ٹرپ کے دوران کیے گئے سمیرہ کے طنز بخوبی یاد تھے، اور وہ مزید کسی کو باتوں کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ یوں بھی ان 4 دنوں میں جو کچھ ہو چکا تھا، اب کسی مسکراہٹ کی کوئی جگہ نہیں بچی تھی۔ آئے نور، چھٹی کے وقت وہ گیٹ کی طرف جا رہی تھی جب پھولی ہوئی سانس کے ساتھ وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف آتے ہوئے اسے دور سے پکار رہا تھا۔ آئے نور نے اسے دیکھا تو اسے مروتاً رکنا پڑا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ اتنے دن کالج نہیں آئیں؟ ٹھیک ہوں، کچھ کام تھا۔ ٹرپ والی نرم ہو سی آئے نور کہیں جا چکی تھی، اور پھر سے وہی اجنبی آئے نور سامنے کھڑی تھی۔ اس کے لہجے نے ہی بات کو چمکایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ سمٹی اور وہ کچھ الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ اتنے دن آپ نہیں آئی اور کسی کو کچھ پتا بھی نہیں تھا؟ اس کی بات آئے نور نے سختی سے کاٹ دی۔ تو کیا ہو گیا جو نہیں آئی؟ اور آپ کو ضرورت بھی کیا تھی کسی سے کچھ بھی پتا کرنے کی؟ وہ صبح سے کئی لوگوں کے سوالات کا جواب دیتے دیتے اکتا گئی تھی، اور وہ اکتاہٹ اب اس پہ تمام ہوئی تھی۔ وہ مزید الجھ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہیں کچھ ہوا تھا جس نے اسے تخت بنا دیا تھا؟ سوری، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، چلتی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یکدم اسے خود ہی اپنے لہجے کی سختی کا احساس ہو گیا اور اس نے معذرت کی اور آگے بڑھ گئی۔ عباد تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی آئے نور کو دیکھتا رہا۔ آنکھیں بھر آئی تھیں اس کی، کیونکہ وہ نہیں تھی جس کا اس نے مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے سختی سے آنکھوں کو رگڑا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا، لیکن اس نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ مڑ کر اب دیکھنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ ہوتا ہے نا، زندگی کبھی ایسے موڑ پہ لے آتی ہے کہ کچھ لوگ اچھے لگتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، لیکن ان کا ساتھ آپ کے لیے نہیں ہوتا، تو ایسے پیاروں کو جھٹکنے کے لیے ہمیں برا بننا پڑتا ہے۔ وہ بھی بن گئی تھی۔ سڑک کے کنارے ڈبڈبائی آنکھوں سے چلتی ہوئی آئے نور فاطمہ گل سوچ رہی تھی۔ آئی ایم سوری سموئل آباد، ریئلی سوری، مگر تمہارے اندر کی سوچ تمہارے چہرے پہ آنے لگی ہے، اور مجھے اس سوچ سے ڈر لگتا ہے۔ وین آ چکی تھی۔ اس نے 1-2 دھکے مردوں کے کھائے، کسی کی جان بوجھ کر لگنے والی کونی اور کسی کا ہاتھ، لیکن بالآخر وہ لیڈی سیٹ پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گئی۔ جو لوگ زندگی کی چاہ نہیں ہوتے، قسمت انہیں زندگی میں داخل کر دیتی ہے، اور جو چاہ بنتے ہیں وہ زندگی کے ہم سفر نہیں بن سکتے۔ بیگ سے ٹیشو نکالتے اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا
اور دوپٹہ چہرے پہ اس طرح سے گرا دیا کہ کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ اس دن چھٹی سے پہلے سمیرہ کسی کام سے لائبریری گئی تھی۔ وہ تینوں ساتھ نہیں تھیں۔ جب وہ تینوں کینٹین سے پرے والے لان میں پہنچیں تو وہاں سمیرہ ریچل کے ساتھ بیٹھی ہوئی دکھائی دی۔ ریچل کلاس کی ایسی لڑکی تھی جسے کوئی بھی زیادہ پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کی ڈریسنگ کلاس میں سب سے الگ ہوتی تھی اور سب کا خیال تھا کہ وہ سب کی نظروں میں آنے کے لیے ایسا کرتی ہے۔ ریچل کا عباد پہ کرش تھا اور یہ بات ایک زمانہ جانتا تھا کیونکہ وہ اس کا اظہار برملا کرتی تھی، اور عباد اس بات سے بہت تنگ ہوتا تھا کہ ایک لڑکی کا نام اس سے خواہ مخواہ جوڑا جاتا ہے حالانکہ وہ اسے دیکھتا تک نہیں، اور یہی ریچل کا مسئلہ تھا کہ وہ اسے دیکھتا کیوں نہیں۔ اس لان میں وہ کم ہی آتی تھی۔ آج ان کی محسوس سیڑھیوں پہ کوئی اور گروپ بیٹھا تھا اور سامنے والے لان میں رش زیادہ تھا تو وہ یہاں پچھلے لان میں چلی آئیں۔ یہ تو لائبریری نہیں گئی تھی۔ صدف نے سب سے پہلے سمیرہ کو دیکھا تھا۔ یہ لچڑ کے ساتھ کیسے؟ تحریم نے خود سے ریچل کو لچڑ کا نام دیا تھا کیونکہ وہ جب دیکھو عباد کے ساتھ لچڑ ہونے کی کوشش میں رہتی تھی۔ سمیرہ کی جیسے ان پر نظر پڑی وہ اٹھ کر ان کے پاس آ گئی۔ تحریم نے اسے ان نظروں سے دیکھا کہ کدھر بیٹا؟ اس نے کچھ پڑھنے کے لیے روک لیا تھا۔ تحریم اسے ہنوز اسی طرح دیکھتی رہی جیسے اس کی بات کا اعتبار نہ ہو، کیونکہ ریچل نے کچھ بھی پڑھنا ہوتا تو اس کا پہلا ہدف عباد ہی ہوتا تھا، اور عباد کبھی کسی کو پڑھانے سے انکار نہیں کرتا تھا۔ سمیرہ نے بھی زیادہ صفائی نہیں دی۔ صدف نے آئی نور سے کوئی ٹاپک ڈسکس کرنا تھا تو ان دونوں کی ڈسکشن شروع ہو گئی۔ آف ٹائم سے کچھ وقت پہلے وہ سب اٹھ کر سامنے کی طرف چلی آئی تھیں جب انہیں ریچل اور عباد ایک کونے میں کھڑے کسی بات پہ بحث کرتے دکھائی دیے۔ عباد کے چہرے پہ برسوں کی اکتاہٹ تھی اور ریچل کے چہرے پہ وہی بے بسی۔ لیں جی، اب ریچل بھی عباد صاحب کے گرد لٹو کی طرح پھر سے گھومنے لگی ہیں اور عباد کا بس نہیں چلتا کہ اس کو کالج سے باہر اٹھا کر پھینک دے۔ لیکن ہمت ہے ان کے ضبط کی، بلکہ 21 توپوں کی سلامی ہے۔ یہ منظر دیکھتے ہی تحریم کی زبان میں کھجلی ہوئی اور وہ کمنٹری شروع ہو گئی۔ اف، یہ ریچل، اس کو کیا ملتا ہے عباد کے گرد طواف کر کے؟ کیا اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے؟ صدف نے کوف سے دیکھتے کہا۔ سمیرہ مزے سے کچر کچر چپس کھاتی رہی۔ آئی نور نے بس سرسری سا دیکھا اور رخ موڑ لیا۔ تمہیں لگتا ہے اب بھی کہ اس کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہے، وہ بھی عباد کے سامنے؟ سمیرہ نے طنز کیا۔ تبھی آئی نور کو گیٹ کے سامنے ملٹی رنگ کی شرٹ میں شمشاد دکھائی دیا اور اس کا سانس رک گیا۔ 4.5 سال میں یہ پہلی بار تھا کہ وہ اسے کالج سے لینے آیا تھا۔ شمشاد کو دیکھ لینے کے بعد اب اس کا وہاں رکنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دیکھ کر اس تک آ جاتا اور اپنا تعارف کرواتا، آئی نور کو چلے جانا بہتر لگا۔ وہ یکدم سب سے اجازت لے کر جلدی سے گیٹ کی طرف چلی گئی۔ ان تینوں کی توجہ ریچل اور عباد کی طرف تھی، اسی لیے زیادہ محسوس نہیں کیا۔ تاہم عباد کی نظر اچانک گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر ایک اجنبی انسان سے باتیں کرتی ہوئی آئی نور پہ پڑی۔ وہ کبھی اس طرح کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ اجنبی کے چہرے اور آنکھوں کی مسکراہٹ نے اسے چونکایا تھا۔ وہ کون تھا؟ اس بات نے عباد کو الجھا دیا تھا۔ ریچل نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا۔ اس کا بوائے فرینڈ ہے۔ عباد کو اس کی بات پہ جھٹکا لگا تھا۔ جی لسنرز، سپاس گزار کے ایپیسوڈ 7 کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔